بعض دوستوں نے اس پریشانی کا اظہار کیا کہ اکثر ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے مسوڑوں سے خون آتا ہے، اور خواتین میں بھی یہ تکلیف اور بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ مسوڑوں سے اکثر خون آ جاتا ہے، مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو اس کے اسباب کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک کسی بیماری کی جو پیچھے اصل وجہ ہوتی ہے اس کو نہ سمجھا جائے تو بیماری کا صحیح علاج نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس کے دو اسباب ہوتے ہیں جس وجہ سے مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے۔ سب سے پہلا سبب تو اس کا معدے کی خرابی ہوتی ہے۔ یہ عام طور بیماری آج کل میں بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا درست نہیں ہوتی۔ ہم ایک ہی طرح کی غذائیں زیادہ کھانے کی وجہ سے معدے کے مریض ہو چکے ہیں۔ کچھ تو معاشی طور پر کمزوری اور بدحالی ہے، اس لیے لوگ بیچارے آلو ہی زیادہ کھاتے رہتے ہیں، اور کچھ ہماری زبانوں کو چسکے ایسے لگ چکے ہیں کہ وہ ہم جب تک چٹپٹی چیزیں، خاص طور پر فاسٹ فوڈ نہ استعمال کر لیں، برگر ہے، پیزا ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اور اس طرح چکن ہے، اس طرح کی چیزیں جب تک ہم نہ استعمال کر لیں ہمیں تسکین نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا معدے کو خراب کر دیتا ہے اور خون کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کے اندر خشکی، کیفیت کے اعتبار سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ جسم میں جب بھی خشکی بڑھے گی، یاد رکھو، جسم اس سے پھٹے گا، اور جب جسم پھٹے گا تو اس سے خون بہے گا۔ جیسے زمین خشکی سے پھٹ جاتی ہے، اس طرح انسانی زمین اور جسم بھی جب اس میں خشکی کا غلبہ ہوتا ہے کہیں پر بھی تو وہ پھٹ جاتی ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں بعض لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، ان سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے۔ کئیوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اور کئی اور ایڑیاں اچھی خاصی پھٹنے سے ان سے خون بھی آتا ہے۔ وہ بھی در حقیقت وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سودا کا اور اسی طرح کیفیت کے اعتبار سے خشکی کا غلبہ ہوتا ہے، اور معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، معدے کی خرابی موجود ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ اپنے معدہ کی اصلاح کریں۔ لوگ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جا کر منجن اور ٹوتھ پیسٹ اور نامعلوم اس کے علاج کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے جو اصل سبب اور وجہ ہوتی ہے وہ تو معدے کی خرابی ہوتی ہے۔ اس میں اوٹ پٹانگ انسان ڈال رہا ہوتا ہے، اس کو جب تک ٹھیک نہیں کرے گا تو اس کی یہ بیماری دور نہیں ہوگی، وقتی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے معدہ کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بن جاتی ہے کہ انسان اپنی دانتوں کی صحیح صفائی نہیں کرتا۔ دین اسلام نے اس لیے مسلمان کو کم از کم دن میں 5 مرتبہ اپنے منہ کی صفائی کرنے کا حکم دیا۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، 5 نمازوں میں تو ہوتا ہی تھا، سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے، اور سو کر اٹھتے تو پھر بھی مسواک کرتے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اپنے منہ کی صفائی کا بڑا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ مرض الوفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کے پاس مسواک دیکھا تو ان سے طلب کر کے اپنے منہ کی صفائی کی۔ لیکن کم از کم جو لوگ، ویسے تو چاہیے کہ سب مسلمان جو ہیں ان کو تو 5 وقت اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے سے صاف کرنا چاہیے، اور اگر مسواک نہیں ہے کسی کے پاس تو اس کے قائم مقام شہادت کی انگلی ہے، شہادت کی انگلی سے کم از کم اپنے منہ کی اچھی طرح صفائی کر لے۔ کپڑا ہے اس سے صفائی کر لے، تو اپنے منہ کو صاف کریں اچھی طرح، کہ اندر کوئی ذرہ ہے اٹکا ہوا یا کوئی میل کچھ عیب ہے تو اس کو دور کریں۔ نہیں تو جو لوگ وضو نہیں کرتے یا نماز نہیں پڑھتے، ہمارے مخاطب غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، تو بہر صورت کم از کم ایک دفعہ نہیں، دن میں 2 مرتبہ تو وہ اپنے منہ کی اچھی طرح صفائی لازمی کیا کریں، تو پھر اس طرح کی بیماریوں سے بچ کر رہ سکتے ہیں۔ ایک رات سونے سے پہلے، اور اس کا خیال لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ عام طور پر برش، ٹوتھ پیسٹ کرنے کا رواج صبح کے ٹائم میں لوگ اٹھتے ہیں تو اس وقت کرتے ہیں۔ ایک انسان اس نے رات کھانا کھایا اور وہ کھانا جو ہے اس کے منہ میں اس کے کوئی ذرات موجود ہیں، وہ سو گیا، تو
اب وہی ذرات متعفن ہو کر اندر جراثیم بن جاتے ہیں، اس کے مسوڑوں کو کیا کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، متاثر کر دیتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے اپنے دانتوں کی صفائی اچھی طرح کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد پھر اپنے دانتوں کی خوب صفائی کریں۔ اٹھ کر منہ صاف ویسے تو کریں، لیکن یہ ہے کہ ناشتہ کھا کر پھر منہ کو کھانا بھی ویسے عموماً 2 مرتبہ ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں معدے کی خرابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کھانے کے 2 اوقات کی بجائے نامعلوم 3 سے 5 بنا دی ہیں، اور ہر وقت جانوروں کی طرح کھاتے رہتے ہیں۔ 2 ٹائم اگر کھانا ہے، شام کا کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد رات سونے سے پہلے منہ کی صفائی ہو جائے گی، پھر صبح کا کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اچھی طرح دانتوں کو صاف کر لے، اور پھر سارا دن اس کا منہ صاف رہے گا۔ جی، تو 2 وقت اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص اہتمام کرے تو انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے وہ بچا رہے گا۔ پھر بھی اگر اس کو یہ تکلیف ہو، خون آ رہا ہو، تو اس کے لیے یہ قہوہ استعمال کرے، انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے اس تکلیف سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ سفید زیرہ 10 گرام لے لیں، پودینہ وہ عام سبزی والا ہی پودینہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی 3 ڈنڈیاں پتوں سمیت لے لیں، یا اگر خشک پودینہ ہے، جنگلی پودینہ ہے تو 2 چٹکیاں جو ہیں اس پودینے کی لے لیں، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا 2 کپ پانی کے اندر ڈال کر اس کو پکائیں، اتنا کہ 1 کپ رہ جائے۔ اگر اس کو میٹھا کرنا چاہے، حسب ذائقہ گڑ، شکر، شہد ڈال کر اس کو میٹھا کر سکتا ہے، تو اس کو دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام بطور دوا کے استعمال کریں، انشاءاللہ معدہ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ دانتوں کی تکلیف سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں حکیم عثمان غنی۔